کے دور کے اندر اگر کسی بندے سے جنگ کے بارے میں بات ہو جائے، ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ جنگ کا معاملہ چھڑ جائے تو ساری دنیا آواز اٹھاتی ہے کہ اگر یہ جنگ چھڑ گئی تو اس کی لپیٹ میں ساری دنیا بھی آ سکتی ہے، کئی ممالک کو اس کے اندر خطرہ ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ہمت اور حوصلہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دوسرے مہینے جنگ کے لیے جاتے ہیں۔ 27 غزوات ہے نا جی، اگر 27 کو 10 پہ تقسیم کیا جائے تو یہ ہر تیسرے مہینے پکی جنگ بڑی بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قافلے بھیجے وہ اس 27 سے بھی زیادہ، وہ تو 100 سے بھی زیادہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے قافلے دیگر علاقوں کے اندر جہاد کی نیت سے بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کتنے غزوات میں شرکت فرمائی ہے؟ 27 غزوات میں۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات کی زندگی شروع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ کی قدرت سے مسلمانوں کو غزوہ بدر میں اللہ کریم نے فتح عطا فرمائی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں موجود ہیں اور ادھر مشرکین مکہ کے اندر موجود ہیں۔ ان کے دل کے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے، دن بدن روز بروز سوچتے ہیں، کوئی نہ کوئی پلان بناتے ہیں کہ کس طرح بدر کے مقام کا مسلمانوں سے بدلہ لیا جائے۔ یہ بڑی کوششیں کرنے کے باوجود ان کو کوئی موقع نہیں مل رہا، تو انہوں نے ایک قافلہ تیار کیا جس میں کفار کی تعداد 3000 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اب یہ پھر اگلے سال جنگ کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری بھی نہیں تھی، مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا۔ اب جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ مشرکین مکہ مدینہ طیبہ کی طرف جنگ کی نیت سے آ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ مشورے میں یہ بات رکھی کہ ہم اپنے شہر کے اندر رہ کر جنگ لڑیں گے یا اپنے شہر سے نکل کر جنگ لڑیں گے۔ صحابہ کرام میں اکثر احباب کا یہ مشورہ آیا کہ ہم اپنے شہر سے نکل کر جنگ لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ مشورہ ہوا کہ ہم اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر ہمیں ایک طرف سے جنگ لڑنی پڑے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پہلے خبر دی کہ مشرکین مکہ نے احد پہاڑ کے قریب پڑاؤ کیا ہوا ہے اور مین اہم مورچے وہ مشرکین مکہ نے سنبھالے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام مدینہ طیبہ سے نکلے کہ ہم بھی جاتے ہیں احد مقام کے قریب۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا تو وہاں ایک جگہ بالکل نرم جگہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا کوئی اللہ کی طرف سے وحی نازل ہونے والی ہے؟ آپ نے اتنی نرم جگہ کا انتخاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جس جگہ پر ہم پڑاؤ کر رہے یہاں تو ہمارے قدم نہیں جم پائیں گے، ریتلی اور نرم جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی رسول کے مشورہ کو قبول فرمایا اور آگے چل کر پڑاؤ کیا۔ مشورے میں یہ بات آئی کہ ہم احد پہاڑ کو اپنی پشت پر رکھیں گے، پہاڑ ہماری پیچھے کی جانب ہوگا، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی۔ کتنی؟ 700 تعداد تھی۔ ادھر مشرکین مکہ کی تعداد 3000 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر فرمائی کہ ایک جانب تو ہمارے احد پہاڑ ہو گیا، ادھر سے دشمنوں کا جو خطرہ ہے وہ 1-2 بندے ہمارے سنبھال لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 صحابہ کرام کی یہ ڈیوٹی لگا دی، ان کو اس مورچہ پر کھڑا کر دیا جہاں سے پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کے آنے کا خطرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام احد کے مقام پر کھڑے ہیں۔ احد مدینہ طیبہ سے 300 میل دور ایک پہاڑ کا نام ہے۔ کتنی دور؟ 300 میل۔ یہ
تقریباً 400-500 کلومیٹر بنتا ہے، اندازہ بتا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سفر کیا، پھر احد کے مقام پر جا کر جنگ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی پشت کی جانب کیا ہے؟ پہاڑ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، ادھر مشرکین مکہ پہلے سے بڑی تیاری سے آ چکے تھے۔ جب جنگ کا سماج شروع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صف بندی کی، اپنے صحابہ کرام مجاہدین کو صفوں کے اندر کھڑا کیا۔ اب پوری تیاری کے ساتھ ادھر مسلمان بھی جنگ کے لیے میدان میں اتر آئے۔ جنگ کا سماں شروع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ لڑ رہے، صحابہ کرام بڑی ہمت اور دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ آگے بڑھ رہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 تلواروں کے ساتھ جنگ کرتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دشمنوں کی لاشوں پر لاشیں گرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دشمنوں پر حملہ کر رہے، ایک پہاڑ کے پتھر کے نیچے پیچھے چھپا ہوا تھا وحشی جس کا نام ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خفیہ وار کر کے ان کو زخمی کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جب زخمی ہوئے تو اس نے فوراً اگلے ہی لمحے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا مجاہد ایک شہید ہو گیا۔ اب ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ صفوں پر صفیں دشمنوں کو مار رہے، گراتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو ایک مرتبہ غزوہ احد میں فتح مل گئی، جیت کی صورتحال نظر آئی کہ دشمن ہم سے اب ڈر کر بھاگنا شروع ہو گیا۔ جب کافروں نے دیکھا کہ یہ تو سارے اتنی بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں، ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہے، ان کا بیٹا جنگ لڑ رہا ہے۔ جنگ لڑتے لڑتے ان کا بیٹا جب زخمی ہوا تو ماں سے رہا نہ گیا، دوڑتے ہوئے گئیں، اپنے بیٹے کو سنبھالا اور اسی تلوار کے ساتھ ایک زوردار وار کر کے اس دشمن کو ختم کر دیا۔ یہ مسلمانوں کی عورتیں تھیں، اتنا زوردار وار کیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک روایت میں آتا ہے کہ بہت بڑا لکڑی کا ڈنڈا تھا، وہ انہوں نے مارا کہ دشمن گھسٹتا ہوا دور جا کر گرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرا دیے کہ یہ سرین کے بل گھسٹتا ہوا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام عمارہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تجھے جہاد کے اندر شریک کر لیا اور اللہ نے تجھے وہ طاقت عطا فرمائی جس طاقت کے ذریعے تو نے جنگ کے اندر شرکت کی۔ یہ مسلمانوں کی ایک عورت صحابیہ جنگ میں شریک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کی جب انہوں نے بہادری دیکھی، اب ادھر سے دشمن ڈرنا شروع ہو گیا۔ ان کی عورتیں اتنی بہادر ہیں تو مردوں کا کیا حال ہوگا؟ اب کافر جو ہیں وہ ڈر کر بھاگنا شروع ہوئے۔ کافر ڈر کر بھاگنے لگے تو مسلمانوں کو کچھ تھوڑا سا اطمینان ہو گیا کہ اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے احد میں فتح عطا فرما دی۔ کافر بھاگ گئے، اب مسلمان احد کے مقام پر کھڑے ہیں۔ جیسے ہی صورتحال فتح کی بن گئی، کافر منافق ہمیشہ چال بازی اور سازش کے ذریعے، بے ایمانی اور دھوکے کے ذریعے تو مسلمان کو نقصان دے سکتا ہے، لیکن مسلمان کے سامنے جم کر ڈٹ کر کبھی بھی کافر فتح نہیں لے سکتا۔ آپ کے پڑوس ملک کے اندر آپ کے سامنے مثال موجود ہے۔ 20 سالوں کے اندر افغانستان کے مجاہدین کے ساتھ 40 ممالک نے جنگیں لڑی ہیں۔ کتنے ممالک نے؟ 40۔ اور پوری دنیا کی 2 سپر طاقتیں روس اور امریکہ، انہوں نے بھی ان کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں لیکن ان کو ہرا نہیں سکے۔ مسلمان کے سامنے ڈٹ کر کافر کبھی بھی جیت نہیں سکتا۔ اب مسلمانوں کو دھوکہ دینے کا پلان بنا لیا انہوں نے۔ ایک دفعہ تو بھاگ گئے اور ساتھ ہی صحابہ کرام نے دیکھا کہ اب ادھر تو فتح ہو گئی ہے، اب جلدی سے جلدی مال غنیمت سمیٹیں تاکہ ہمیں جو ہے وقت ضائع کیے بغیر
اللہ کا حکم پورا کرے۔ یا میں ایک نقطہ سمجھا دیتا ہوں کہ جہاں اللہ تعالی نے حکم فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح اللہ کا حکم ہے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ مال غنیمت کھاؤ، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ چلیں مثال کے ساتھ آپ کو سمجھائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ وضو کرنا نماز کے لیے اللہ کا حکم ہے، بولو، وضو کرنا نماز کے لیے اللہ کا حکم ہے، اور نماز پڑھنا بھی اللہ کا حکم ہے۔ اگر ایک شخص نے وضو کر لیا نماز کے لیے، جس طرح وضو کے لیے وضو کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اسی طرح نماز کے لیے وضو کرنا بھی ضروری ہے۔ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ وضو نماز کے لیے کر رہا ہے، کس کا حکم پورا کر رہا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے، یہ کس کا حکم پورا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ بالکل اسی طرح جس طرح اللہ نے پہلے جہاد کا حکم دیا، جہاد کا حکم پورا ہو جائے تو اس کے بعد اللہ کا دوسرا حکم کیا ہے؟ مال غنیمت جمع کرنا۔ آج چند بڑے جہالائے اکرام نے، بڑے بڑے اجہل قسم کے لوگوں نے اپنی جہالت کا اظہار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ مطہر معزز مکرم جماعت صحابہ کرام پر الزام لگانے کی کوشش کی کہ نعوذ باللہ، معاذ اللہ، کہ صحابہ کرام احد میں مال جمع کرنے لگ گئے۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا، یہ صحابہ کرام پر بدبختوں نے یہ بات کرنے کی کوشش کی۔ صحابہ کرام کے دونوں پہلو اللہ کا حکم تھا۔ پہلا حکم وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب پورا ہو جائے تو دوسرا حکم فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، مال غنیمت، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، پورا کرو، جمع کرو۔ جیسے صحابہ کرام نے جہاد کیا، احد کے اندر فتح لی، دشمنوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، جب وہ جنگ کی صورتحال فتح میں بدل گئی، سب کو نظر آ رہا ہے کہ دشمن بھاگ گیا ہے، ادھر خاموشی چھا گئی ہے، تو اب جنگ ختم ہو گئی، تو پھر فوری طور پہ دوسرا حکم کیا تھا؟ مالی غنیمت جمع کرنا۔ تو صحابہ کرام نے وہ بھی اللہ کا حکم پورا کیا۔ اب صحابہ کرام مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف، اور جو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کیے تھے، ادھر پہاڑ کے اوپر ڈیوٹی لگائی تھی کہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کرے۔ ان صحابہ نے وہاں سے دیکھا کہ اب جنگ تو فتح مل گئی ہے، اب ہماری صورتحال جنگ کی ختم ہو گئی، تو لہٰذا اب تو کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صحابی نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں، انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مفہوم اور مطلب یہ تھا کہ جنگ کی صورتحال تک میں نہ کہوں، تو حقیقت بھی یہی بنتی ہے۔ اس کے علاوہ کئی واقعات ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بات کی ہو، اور صحابہ کرام نے آپس میں اختلاف کیا ہو، اور اس اختلاف پر دونوں نے فیصلہ کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں نے درست کیا، حق کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک قافلہ بھیجا تجارت کے لیے یا جہاد کے لیے۔ اب قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ تم نے فلاں مقام پر جا کے نماز عصر یا نماز مغرب ادا کرنی ہے، لیکن وہ وہاں تک نہ پہنچ سکے، ان کو تاخیر ہو گئی، ان کو نماز عصر پہلے آ گئی، تو آپس میں مشورہ شروع ہو گیا۔ حکم اللہ کے رسول کا ہے اور نماز کا وقت اللہ کا حکم ہے، اب کرے تو کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہاں پہنچ کے نماز پڑھنی، اور ہم اگر وہاں پہنچ کے نماز پڑھیں تو نماز قضا ہو جائے گی،
اب دونوں صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا. کچھ صحابہ کرام نے کیا کیا, وہی نماز پڑھ لی, اور کچھ نے آگے پہنچ کر نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے پڑھ لی انہوں نے بھی اچھا کیا, جنہوں نے آگے پہنچ کے پڑھی انہوں نے بھی اچھا کیا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے الفاظ کیا تھے کہ وہاں جا کر سب نے نماز پڑھنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد اور مطلب مفہوم یہ تھا کہ تم نے وہاں جلدی پہنچنے کی کوشش کرنی. مثال کے طور پہ کسی بندے کے ساتھ ہمارا ٹائم بن رہا ہے, جی قاری بشیر صاحب جی آپ کے ساتھ کام ہے, جی آپ میری مسجد میں آ کے نماز پڑھیں. جی اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جلدی سے جلدی پہنچو. ساری بات درمیان میں آ گئی. اب یہ تو نہیں کہنا کہ آپ وہاں سے نکلو موزن شاہ آؤ, آپ کو 2 منٹ لگیں گے, پھر وہاں سے آپ جو ہے وہ ریل بازار میں آؤ, پھر آپ کو 2 منٹ اور لگ جائیں گے. یہ لمبی باتیں کوئی بھی نہیں کرتا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تم نے وہ پہاڑ والا مورچہ چھوڑنا نہیں ہے. تو صحابہ کرام نے وہی بات ذہن کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد اور مطلب یہ تھا کہ جنگ کے اندر جنگ کی صورتحال ہی جب ختم ہو گئی ہے, جب جنگ کی صورتحال ہی بدل گئی ہے, تو اب اس مورچے پر کھڑا رہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب انہوں نے وہ مورچہ چھوڑا اب پیچھے سے آئے کافر. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. ان کے ساتھ کچھ اور بھی کفار تھے, انہوں نے پیچھے سے آ کر حملہ کیا. ایک دم جب حملہ ہوا تو مسلمانوں کی صفیں اکھڑ گئیں, مسلمانوں کی صفوں میں بھگدڑ مچ گئی, مسلمان پریشان ہو گئے. کوئی دائیں بھاگ رہا, کوئی بائیں بھاگ رہا, کوئی آگے بڑھتا ہے. صحابہ کرام نے فوراً دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک دائرہ بنا لیا, کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. اس دائرے کے باوجود عبداللہ بن قمی, یہ ایک بڑا بدبخت انسان ہے, اس نے احد کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کیا. آپ کی طرف اس نے پتھر پھینکا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر لگا, آپ ایک گڑھے کے اندر گر جاتے ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز ماری, اس کا خول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر لگ گیا, جس کی وجہ سے آپ کا ایک ناک بھی شہید ہو گیا, آپ گڑھے کے اندر گر جاتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اپنے اس دائرے کو مزید مضبوط کیا. اب صحابہ کرام دوڑے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وقت آ جائے اور صحابہ کرام برداشت کر جائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام پوری ہمت اور دلیری کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے میں گرے, ادھر مشرکین مکہ نے اپنی طرف سے ایک سازش چلی. سازش کیا کہ مشہور کر دو کہ ان کا پیغمبر جو ہے وہ اس کو شہید کر دیا گیا, ان کے پیغمبر کو ختم کر دیا گیا. کیوں یہ بات مشہور کر دو؟ جب یہ بات مشہور ہو جائے گی تو مسلمان اس دلیری اور بہادری سے لڑیں گے نہیں. لیکن صحابہ کرام کے دل کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں ختم نہیں کر سکتے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ختم کر سکتے تھے؟ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنی تھی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد دائرہ لگا ہوا ہے, صحابہ کرام آگے کھڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پشت کی جانب رکھتے ہیں اور سامنے سے تیر مار رہے, تیروں پہ تیر مروا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر نکالتے, حضرت ابو طلحہ کو پکڑاتے, تیر نکالتے, حضرت سعد کو پکڑاتے, تیر نکالتے. صحابہ کرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مدد کر رہے. کیا خوبصورت سما ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, یا سعد ارمی, سعد پھینک تیر ان کی طرف, فداک ابی و امی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کو قربان کرنے کی بات کی ہے. یہ غزوہ احد کا موقع تھا. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی اس بات کا چرچا کرتے رہے
کہ مجھے اللہ نے یہ سعادت دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کو میرے اوپر جمع کیا. مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدا کا ابی و امی یا سعد، سعد تیرے اوپر میرا ماں باپ فدا ہو جائے، دشمن کو تیر مارو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر اپنا ماں باپ قربان کر رہے، ان کی شان مقام کے کیا کہنے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہیں، تیروں پہ تیر مارے دشمنوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا سر کمر سے نکال کر دیکھنا چاہا کہ دشمن کی اب کیا حالت ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدا دیتے ہیں یا رسول اللہ آپ میری پشت کی جانب رہیں، آپ اپنا سر کیوں نکالتے ہیں؟ ہم جو آئے ہوئے ہیں تیر کھانے کے لیے، آپ کو کوئی دشمن کا تیر لگ نہ جائے، آپ اپنا سر میرے پیچھے رکھیں. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً دوڑ کر آگے آئے. جب دشمنوں نے ایک دم حملہ کیا، قربان جائیں صحابہ کی شان پر، دوڑ کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک ڈھال کی طرح سہارا لے کر سامنے آ جاتے ہیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بنے، ان کے کمر کے اوپر تیروں کی اتنی بارش ہوئی کہ ان کی کمر کے اوپر تیروں کا ہجوم بنا ہوا تھا. یعنی دشمنوں کا ہدف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یوں صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کی. اللہ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت فرمائی، اور یہ کام اللہ نے صحابہ سے لیا. بھئی آج بھی دین کا تحفظ جو ہے، دین کے کام کا جو دفاع ہے، اس میں اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. دین کا جتنا بھی دفاع کر سکتے ہو کرو، اپنا مال لگاؤ، جان لگاؤ، اولاد لگاؤ، زندگی لگا دو، سب کچھ لگا دو، لیکن دین کے اوپر، اسلام کے اوپر کسی قسم کی آنچ نہیں آنی چاہیے. کمال یہ کوئی کمال نہیں ہے. میں نے بچوں کے لیے بھی مرلے بنا لیے، میں نے اپنی اولادوں کے لیے بڑے بڑے بنگلے بنا لیے، یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ 1400 سال گزر گئے، آج بھی ہم صحابہ کی طرح قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے قربانی دی، کیوں؟ انہوں نے جان لٹائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت. اب صحابہ کرام تھوڑی سی جنگ کی کیفیت پھر بدلی. آپ دیکھیں وہ 3000 کا لشکر ایک دم پھر حملہ پر آ گیا، اور صحابہ کرام 700 ایک دم جب پھر سامنے آئے تو دشمن پھر بھاگنے پر مجبور ہو گیا. سبحان اللہ. کون کہتا ہے غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی؟ اللہ نے غزوہ احد میں مسلمانوں کو ڈبل فتح عطا فرمائی. پہلے بھی مسلمانوں نے کافروں کو بھگایا، پھر مسلمانوں نے دوبارہ پھر کافروں کو بھاگنے پر مجبور کیا. وہ ایک صورت شکست کی ہے. اس صورت سے مراد یہ ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں زخمی ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ کے اندر خود اس حالت میں آئے، اس لیے اس جنگ کو ہم شکست ہی کہتے ہیں. ورنہ اگر دیکھا جائے تو صحابہ کرام نے پہلے بھی دشمنوں کو بھگایا، جب انہوں نے پھر پیچھے سے حملہ کیا تو صحابہ کرام نے پھر دوبارہ ان کو بھاگنے پر مجبور کیا. اب کچھ مسلمان، کچھ صحابہ کرام وہ پناہ لے کر پتھروں کے پیچھے، پہاڑ کے پیچھے چھپے بیٹھے. ادھر سے ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. ابو سفیان آواز لگا رہا ہے، اول حبل، ان کا ایک بت تھا، اس کا نام تھا حبل. کہنے لگا ہمارا حبل بت، اس کی شان بلند ہو گئی، وہ جیت گیا، مسلمان ہار گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اس کی بات کا جواب نہ دے، خاموش رہو. خاموش رہے. کہنے لگا ہم نے تمہارے پیغمبر محمد بن عبداللہ کو ختم کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جواب نہ دے، خاموش رہو. کہنے لگا ہم نے ابن ابی قحافہ صدیق اکبر کو بھی ختم کر دیا، اس کے دوست کا بھی نام و نشان مٹا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جواب نہ دے، نعرے مارتا رہے، ہوائی فائر ہے، چھوڑنے دو. کہنے لگا ہم نے عمر بن خطاب کو بھی ختم کر دیا. اب عمر تو عمر ہے نا،
کیوں جی؟ عمر تو عمر ہے، عمر چپ قربان جائے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کوالٹی عطا فرمائی تھی، ہر طرح کا اللہ نے مجاہد عطا فرمایا تھا کہ ہر طرح کا دم رکھنے والا، ہر صلاحیت کا فرد۔ فقیہ دیکھو آپ کے صحابہ کی صفوں میں، مفسر قرآن دیکھو آپ کے صحابہ کی سفر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں، مجاہد دیکھو تو خالد بن ولید آپ کے صحابہ کی صفوں میں۔ اگر تم نے فقیہ دیکھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صفوں میں عبداللہ بن مسعود، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مفسر قرآن دیکھنا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے ہر ہیرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اگر جلالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی دیکھنا ہے عمر بن خطاب کو دیکھو، اگر صداقت دیکھنی ہے صدیق اکبر کو دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر ہیرا عطا فرمایا، ہر طرح کا دم رکھنے والا اللہ نے مجاہد اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ جن عنوانات پر، جن صلاحیتوں پر، جن چیزوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، اللہ نے صحیح اس کے مصداق صحابہ عطا فرمائے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی پر محنت کی، اللہ نے وہ سچا عطا فرمایا جس کو آج دنیا صرف صدیق نہیں، صدیق اکبر کہتی ہے۔ اگر حق اور باطل کے درمیان ہر وقت فرق کرنے والی تلوار ہوا میں ہوتی تھی تو وہ عمر بن خطاب کی ہوتی تھی۔ وہ فاروق فرق کرنے والا جس کو اللہ نے صرف فاروق نہیں، فاروق اعظم کا لقب عطا فرمایا۔ یہ محنت کس کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور میں یہاں ایک نقطہ بیان کیا کرتا ہوں، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر تنقید کرتے ہیں ان کا ہدف صحابہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت پر کوئی تنقید کرے تو یہ عمر کے پاس عدالت کہاں سے آئی ہے؟ اس عدالت پر انصاف کرنے پر تربیت کس نے کی؟ تو یہ تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت پر تنقید ہو رہی ہے۔ دیکھو نا، کوئی شاگرد غلطی کرے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ شاگرد کو، لوگ شاگرد کو کہتے ہیں، لوگ فوراً کیا پوچھتے ہیں؟ کیڑے استاد دا شاگرد ہے، کون سے استاد کے پاس پڑھتا ہے؟ فوراً یہ پوچھتے ہیں نا۔ اگر بیٹا غلطی کرے تو کیا پوچھتے ہیں؟ کیڑا پتر ہے؟ تو صحابہ کرام پر اگر کوئی تنقید کرے گا اس سے بات واضح ہے کہ اس کا نشانہ صحابہ نہیں ہے، اس کا نشانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کہ سارے اسلام کا مرکز ہے۔ وہ سارے اسلام کو کھوکھلا کرنا چاہتے۔ ابو سفیان نے صدا دی، ہم نے عمر بن خطاب کو بھی ختم کر دیا۔ تکبر کر رہے ہیں نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی جواب نہ دے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک کو پکڑتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، ابو سفیان تو جھوٹا ہے، ہمارے درمیان ہمارا پیغمبر بھی زندہ ہے، صدیق اکبر بھی زندہ ہے، اور سن لے عمر بن خطاب بھی زندہ ہے اور تجھے جواب دے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ روکا نہیں، یہ تو عمر ہے نا، یہ تو عمر ہے، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھا عمر جواب دینا ہے تو چل پھر ٹھوک کے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہہ رہے ہمارے بتوں کی شان بلند ہو، تو جواب دے اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ کی شان بلند ہے اور ہمیشہ اللہ کی شان ہی بلند رہنی۔ وہ کہنے لگا ہم نے تمہیں ہرا دیا، ہم نے محمد بن عبداللہ کو ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری فتح اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم کبھی بھی مایوس ہونے والے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر صحابہ کرام وہاں سے واپسی آئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کی تو ایک انصاری عورت، اس کو خبر پہنچ گئی، افواہ پھیلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ اس عورت کا اس جنگ کے اندر باپ بھی تھا، بھائی بھی تھا، بیٹا بھی تھا، اس کے باوجود لوگ آ کر خبر دیتے ہیں تیرا بیٹا احد میں مارا گیا۔ کہنے لگی مجھے بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ کہنے لگے تیرا بھائی بھی مارا گیا۔ کہنے لگی مجھے بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ کہنے لگی تیرا خاوند بھی مارا گیا۔ کہنے لگی چھوڑو سب کو، مجھے بتاؤ میرے پیارے پیغمبر کا کیا حال ہے۔
یوں صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان فدا کرنے والے، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا سکھ کا سانس اس عورت نے نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ طیبہ واپس آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارا دیتے ہیں۔ آپ کے جو رخسار میں کڑی لگی تھی اس کڑی کو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ انہوں نے مل کر وہ صاف بھی کیا، آپ کے وہ زخم مبارک سے وہ کڑی بھی نکالی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اتنا کڑا وقت آیا، کس کے لیے؟ بولو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے غمگین ہوئے، تھوڑے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی نازل فرمائی، إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ۔ وہ 1 سال پہلے بدر میں آپ نے اسی طرح ان کو شکست دی تھی، اسی طرح آپ نے ان کو مار دی تھی، کیونکہ بدر میں 70 کافروں کو مسلمانوں نے جہنم واصل کیا اور احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثلو، اسی مثل تم نے ان کا نقصان کیا تھا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ فرماتے ہیں دن بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، اللہ فرماتے ہیں کہ آج آپ پریشان ہو رہے ہو، اس سے پہلے دگنا آپ نے ان کا نقصان کیا ہے۔ مثلیہا، 2 مثل آپ نے 1 سال پہلے ان کا نقصان کیا ہے۔ اس لیے آپ کو غم کرنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا 3را سال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 15 رمضان مبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے 3رے سال میں اللہ نے میراث کے احکامات نازل فرمائے۔ میراث کہتے ہیں وراثت کو۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہاں سے لے کر پورا رکوع اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے 3رے سال نازل فرمایا۔ آخری چیز جو اللہ نے نازل فرمائی، وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کوئی مشرک مرد مشرکہ عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، کوئی مشرکہ عورت کسی مشرک مرد کے ساتھ اب شادی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مسلمانوں پر حکم نازل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 56 سال ہوتی ہے، آپ مدینہ طیبہ میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آج کا سبق مکمل ہوا، کل انشاءاللہ آپ کی ہجرت کے 4تھے سال سے پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھ کر یاد کرنے کی، سن کر آگے پھیلانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔